معزز مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں یہ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بات فٹ کریں اور آپ اپنا ذہن بنائیں ان کلمات کو سن کر کے کہ ہم جو بھی سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے آپ کو، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کی طرف توجہ دیں، عاجزی اختیار کریں، مدارس اسلامیہ کو اپنا سرچشمہ سمجھیں، علماء کرام کو اپنے سر کا تاج سمجھیں، عاجزی انکساری کو اختیار کریں، غرور اور تکبر سے بچیں، مال و دولت کے غرور اور تکبر سے بچنے کی کوشش کریں۔ فرمایا گیا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے انسان، زمین پر اکڑ کر مت چل، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ لہذا بڑی ذات اللہ کی ہے، ہم سب اللہ کے عاجز بندے ہیں، تو بندے کو بندہ ہی بن کر رہنا چاہیے۔ اس کا ذہن یہ ہو کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، عاجزی کو اختیار کریں۔ فرمایا العجز علامۃ للارتقاء، عاجزی جو ہے وہ ترقی کی پہچان ہے۔ اور فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، فرمایا العطایا علی قدر البلایا، انسان پر جیسی جیسی مشقتیں، پریشانیاں، مصائب و آلام اور کٹھنائیاں آتی ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور انسان کی ترقی کا جو راز پنہا ہے وہ محنت میں ہے، قد و کاوش میں ہے، سعی پہم میں ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ما لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔ اور فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اور فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری رضا کی خاطر، ہماری خوشنودی کی خاطر، ہماری محبت کی خاطر، فینا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہماری رضا اور ہماری خوشنودی کی خاطر جو لوگ محنت کرتے ہیں، قد و کاوش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بے شمار راستے کھولتے ہیں، دنیا کے بھی راستے کھولتے ہیں اور آخرت کے بھی راستے کھولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے۔ انسان کی ترقی کا جو راز پنہا ہے وہ محنت میں ہے، خلوص میں ہے، سعی پہم میں ہے، مسلسل کوشش میں ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب اللہ شیئا وجد، جو اللہ سے کسی شے کو طلب کرتا ہے اور جب اس کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اور سورہ عصر میں ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ مگر جو لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں ان کے لیے 4 شرطیں بتائی ہیں، ان 4 چیزوں کو اختیار کر لے انسان تو انسان جو ہے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ 4 شرطیں کیا ہیں؟ 4 چیزیں یہ ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا یہ دار و مدار ہے ان 4 چیزوں پر۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔
پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے کیا ہے، ایمان لانا شرط ہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، اور اعمال صالحہ کا جو ترتب ہوگا وہ بنیاد ہی پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے ایمان ضروری، اور آگے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لہٰذا جو ایمان لے آیا، سنی صحیح العقیدہ بن گیا، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا تو عقیدہ درست ہے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ صرف یہی کافی نہیں، صرف اسی کو مکمل نہ سمجھے انسان، ایمان لے آیا، عمل صالح کے ساتھ ساتھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تاکید کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ لہٰذا دوسرے تک پیغام پہنچانا یہ بھی اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے ایک ذمہ داری اور بھی ہے، جب ایمان والا ہوگا انسان، عمل صالح اختیار کرے گا، نیک کام کرے گا، صحیح راستے پر چلے گا، دین متین کی خدمت کرے گا اور اشاعت دین کرے گا، تو اس راہ میں جو ہے کٹھنائیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب و آلام آئیں گے۔ تو اس نے ارشاد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایسے اگر حالات آئیں تو صبر کی جو ہے، صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، میری طرف سے دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ چاہے ایک نشانی ہو۔ اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب اللہ شیئا وجدا، جو اللہ سے کسی شے کو طلب کرتا ہے اور جب اس کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جس شخص نے کوئی ایسی صبح کی جس دن اس نے معاملات مسلمین کے تعلق سے کوئی اہتمام نہ کیا، یعنی دین کا، قوم کا، ملت کا کوئی کام نہ کیا، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں فلیس منا، یعنی وہ جو ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، اے ایمان والو تم اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، جب تم خود راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیان فرما دے گا جو دنیا میں رہ کر تم کرتے رہے۔ لہٰذا عزیزان ملت اسلامیہ، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، وقت کہاں ضائع کیا اس کا حساب ہوگا، کس کو کتنا علم دیا وہ علم کو کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب ہوگا، کسی کو اللہ نے اگر مال دیا مال کہاں صرف کیا اس سب کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی کا کام کرے گا اس کی جزا پائے گا، ذرہ برابر برائی کا کام کرے گا تو اس کی سزا پائے گا۔ فرمایا الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ان آیات قرآنیہ اور احادیث کریمہ اور اقوال کے ذریعے سے میں یہ ذہن دے دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کو چاہیے، اہل ایمان، اہل اسلام سب کو چاہیے کہ ہم سب مل جل کر محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی کوشش کریں، غرور و تکبر میں نہ پڑیں۔ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے انسان تو زمین پر اکڑ کڑ مت چل، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ملی اور مذہبی، قومی، ہر اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مدارس اسلامیہ کو
مضبوط کریں، اس لیے کہ یہ سب سے جو ہے بہترین قلعے ہیں، اسلامی قلعے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے، اس لیے اس کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تعلیم ہے۔ اس لیے جہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے وہ مدارس اسلامیہ بھی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اپنے مدارس سے محبت کیا کیجئے، اپنے جامعات سے محبت کیا کیجئے، یہ آپ کے سر چشمہ ہیں اور آپ کے علماء جو ہیں وہ آپ کے سر کا تاج ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اس انتظار میں مت رہا کیجئے کہ کوئی شخص آئے گا، کوئی عالم دین، کوئی مدرسے کی طرف سے سفیر آئیں گے تبھی ہم دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سفیر کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ یہ سوچئے اور یہ سمجھئے اور خلوص و محبت کا مظاہرہ کیجئے، اپنے کلیدی کردار کا مظاہرہ کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کسی طرح سے بھی کوئی پیغام اگر مدارس اسلامیہ کے بارے میں پہنچ جائے تو آپ جو ہے فوراً تعاون کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے فرمایا تعاونوا بالبر والتقوی، نیکی کے کام پر، امر خیر پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، اور سرکشی کے کام پر، گناہ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اور کلام مقدس میں ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے جس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے اندر جیسی نیت اللہ پاک دیکھتا ہے، جیسا خلوص دیکھتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے اعتبار سے اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے علماء کو اپنے سر کا تاج سمجھو اور مدارس اسلامیہ کو اپنا سر چشمہ سمجھو، اپنی زندگی سمجھو، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اس لیے مدارس سے اپنے علاقے کے مدارس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرو اور وہاں کا تعلیمی نظام کو مضبوط تر کرنے کی کوشش کرو۔ ہر ناظم اعلیٰ اور ہر ذمہ دار مدارس کے ذمہ دار جانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ ترقی کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہ ترقی کا جو راز پنہا ہے وہ اسباب، ذرائع اور وسائل پر ہے، اس لیے وسائل کو مضبوط کریں۔ اسی طریقے سے یہ آپ کا محبوب ادارہ ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے محبوبوں کے صدقہ اور طفیل، آپ کا یہ محبوب ادارہ دارالعلوم اہل سنت جامعہ برکات حرم تقریباً 15 سال سے شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہاں پر نظام اور سسٹم کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، زور دیا جاتا ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر، ان کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے اور ان کے اندر دین کی محبت جو ہے پیدا کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ اس مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھیں اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اگر چاہیں، آپ کے اندر اگر خلوص ہے، آپ کے اندر اگر دین کا درد ہے اور واقعی خلوص و محبت ہے تو آپ اپنے مدرسوں کو گھر بیٹھ کر جو ہے مضبوط کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خطیر رقم دیجئے اور آپ اتنی رقم دیجئے، نہیں، بلکہ آپ سے جس قدر بھی ہو سکے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سفیر آپ کے یہاں آئے کسی بھی مدرسے سے متعلق، جو اہل سنت والجماعت کے مدرسے ہیں، ان کا تعاون کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی مدرسے کی طرف سے کوئی پیغام آپ کی سماج سے ٹکرا جائے تو فوراً جو ہے مدارس اسلامیہ کا تعاون کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ محبوب ادارہ ہے، آپ اس محبوب ادارے کا بھی ماشاءاللہ تعاون کر سکتے ہیں فون پے کے ذریعے، جس کا نمبر ہے 82 795 38 765، اور جو ہماری ٹرسٹ ہے
ٹرسٹ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ اکاؤنٹ نمبر ہے 32 64 80 79 692 اور بار کوڈ بھی موجود ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ آپ اگر تعاون فرمائیں گے تو اس سے جو ہے ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا اور دین کا کام کرنے کے لیے اور ماشاءاللہ دل چاہے گا۔ اس لیے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ جو ہے تعاون فرمائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی عمروں میں خیر و عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، ہم سب کے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو خلوص و محبت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج دشمنان اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں، مدارس اسلامیہ پر جو ہے یلغار ہو رہی ہے، اور مثلا مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے مدارس کو زیادہ سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا تھوڑا بھی آپ تعاون کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا ہو جاتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا تعاون تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کر سکتا ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ باہر جو ہے علماء کے نکلنے کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں حالات جو ہے نہیں پائے جا رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اور چندے کے حالات کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے سوشل میڈیا کو اپنا سہارا بناتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ جو ہے اس کو یہ سمجھیں کہ اگر اس کو امر خیر میں استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لہٰذا آپ فون پے کے ذریعے، بار کوڈ کے ذریعے اور اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے سے جو ہے آپ تعاون فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کی تمام خدمات دینیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔